محفل نساء اور یونائٹڈ کونسل فار ایجوکیشن اینڈ کلچر UCEC بنگلورو کے زیر اہتمام 8 فروری 2025 کو کورمنگلا انڈور اسٹیڈیم بنگلورو میں تہذیب کے رنگ اردو کے سنگ جشن یوم اردو کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کی صدارت ڈاکٹر شائستہ یوسف، صدر محفل نساء اور مینیجنگ ٹرسٹی UCEC نے فرمائی۔ تقریب کا آغاز ایک شاندار ریلی سے ہوا، جس کا افتتاح جناب نصیر احمد پولیٹیکل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر نے صبح 9 بجے کیا۔ مہمانان خصوصی میں نصیر احمد، سیاسی سیکرٹری برائے وزیر اعلیٰ حکومت کرناٹک ڈاکٹر اجے کمار سنگھ، سابق ڈائریکٹر جنرل آف پولیس بنگلورو پروفیسر آلوک رائے، سابق فیکلٹی دہلی یونیورسٹی جناب اعجاز علی جوہری، چیئرمین ہندوستان اردو منچ بنگلورو، اور ڈاکٹر عذرا نقوی، معروف شاعرہ، مصنفہ و مترجم دہلی شامل تھے۔ تقریب کا ایک اہم حصہ ایوارڈز کی تقسیم تھی۔ اردو دوست ایوارڈ کے لیے جناب عزیز اللہ بیگ، ریٹائرڈ IAS، جناب ادونی سید سلیم، جناب MA خالد اور جناب صلاح الدین، ریٹائرڈ IAS، اور جناب میر انیس احمد، ریٹائرڈ IAS کو منتخب کیا گیا۔ ممتاز شیریں ایوارڈ جناب محمد ایاز الدین پٹیل، قومی ایوارڈ یافتہ مصور، للت کلا اکیڈمی، حکومت ہند کو دیا گیا، جبکہ محمود ایاز ایوارڈ جناب حامد اقبال صدیقی، چیئرمین کوئز ٹائم، مدیر شاعر، ممبئی کو پیش کیا گیا۔ عروج نساء ایوارڈ شائستہ ناز شاہین کالج بدر کو دیا گیا۔ تقریب میں نظامت کے فرائض پروفیسر صبیحہ زبیر نے انجام دیے، جبکہ انتظامی کمیٹی میں ڈاکٹر مہنور زمانی، ڈاکٹر حلیمہ فردوس، ڈاکٹر زبیدہ بیگم، ڈاکٹر فریدہ رحمت اللہ، عزیز اللہ بیگ، سید ابرار اسلم پاشا اور اقبال احمد بیگ شامل تھے۔ اس کا مقصد ہے اردو کی بقا، فروغ و بقا۔ دراصل ہوتا کیا ہے کہ بچوں کو اکثر شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ جب تک ہم نئی نسل کو شامل نہیں کریں گے، اردو بچے گی کیسے؟ اب ان لوگوں کو سب کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم دیکھیے، آج جیسے آپ دیکھ رہے تھے IAS آفیسرس کو ایوارڈ دیے گئے جنہوں نے اردو پڑھی تھی، تو یہ باتیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ ہم ایسے ہی ہر سال دیکھتے ہیں، چنتے ہیں اور سب لوگوں کو بلاتے ہیں، اور اس کی آگے فروغ و بقا کے لیے مل جل کر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا پروگرام جو تھا وہ بچوں الگ الگ اسکولوں سے، اس میں اردو کی اسکول لے لیجئے، کنڑا کی لے لیجئے، اور پھر انگلش کی اسکولز لے لیجئے، تمام اسکولز شامل تھے اس میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لڑکیوں نے حجاب بھی پہنا تھا اور حجاب پہن کر بھی آئے تھے۔ اصل میں کہنا یہ ہے کہ چاہے آپ حجاب پہنیں، چاہے پردہ کریں، لیکن جو اپنے میں ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو ظاہر کریں۔ اس ٹیلنٹ کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں۔ دیکھیے، اردو ستاروں کی کھوج آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا بھی جو ہوا، اس میں ہم ستارہ بناتے ہیں، کیونکہ پورے کرناٹک میں ہم جا کر اپنے مقابلے کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر آخر میں بلا کر یہاں پر ان میں مقابلہ ہوتا ہے اور ستارہ بنایا جاتا ہے۔ یہ جو جوش برقرار رکھا جائے، اور اس سال میں نے دیکھا یہ جوش برقرار ہی نہیں بڑھ رہا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور اتنے سارے آرگنائزیشن ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، اتنے سارے بچے اتنے سارے اسکول سے ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہے۔ حالانکہ برگلائے جانے کی کوششیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں، کیول ہندوستان میں ہی نہیں اور جگہوں بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں لوگ اصلیت جانتے ہیں، اور اس طرح کے جلسوں میں ہی نہیں، بس اس طرح کے کارکرموں میں، اس طرح کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، اپنا سمے دیتے ہیں، اپنی پوری کہنا چاہیے کہ توجہ دیتے ہیں اس پر، تو یہ بڑے خوشی کی بات ہے کہ اور یہ جیسے اردو ڈے کی آپ نے بات کی، تو مجھے لگتا ہے اس بات کو میں کہنا چاہوں گا، حالانکہ بہت بار کہا جا چکا ہوگا اس کو، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کوئی ماحول نہ ہو جائے جس سے یہ سمجھا جائے کہ اردو کسی ایک طبقے کی زبان ہے۔ اردو ہندوستان کی زبان ہے، اور اس کو اور اس کا بہت ہی ایک کہنا چاہیے ایک مہتوپورن جیسے امپورٹنٹ رول رہا ہے ہندوستانی تہذیب کو بنانے میں۔ آج کی جو ہندوستانی تہذیب ہے اس کو بنانے میں اس کا ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے، اس کو ہمیں سویکارنا چاہیے۔ مجھے اردو کو جو جوش کی طرف جو جوش دیکھا میں نے، اس سے بہت خوشی ہے۔ مطلب مجھے لگتا ہے کہ ورنہ یہ بار بار سننے میں آتا ہے کہ اردو ختم ہو رہی ہے، لیکن اردو ختم نہیں ہو رہی ہے۔ جس طرح سے یہاں پہ اردو کا کام چل رہا ہے، جس طرح سے بچے تیار ہو رہے ہیں اردو جاننے والے، اس سے امید بنتی ہے کہ نہیں ابھی
اردو میں بہت جان ہے. سر ہندوستان میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اردو کو؟ یہ بات کسی نے کہی تھی, ہم کہنا بھول گئے تھے. کسی نے کہا تھا کہ ہندوستان کی تہذیب کے بارے میں اگر آپ سوچیں گے تو اس کی شاید سب سے سینٹرل سمبل میری نظر میں اردو زبان ہے, کیونکہ اردو زبان میں ہی وہ ساری باتیں جو کہ ہم اپنی تہذیب کی خاصیت سمجھتے ہیں, یعنی کہ اس میں تمام چیزیں مل کے یہ بنی ہیں. اور اس کی خاصیت یہی ہے کہ یہ مل کے جو چیز بنی ہے اس میں کسی ایک کا حق نہیں ہے, ہم سب کا حق ہے اور یہ ہم سب کا حاصل بھی ہے. لیکن اردو کو ایک خاص مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. یہ غلط فہمی ہے, یہ سراسر غلط فہمی ہے نا. بلکہ اس کے بارے میں سوچنا بھی ضروری ہے کہ یہ غلط فہمی آخر آ کہاں سے رہی ہے نا. کیونکہ اردو تو میں اپنی زبان سمجھتا ہوں, ہے نا, اس لیے اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے کہ اردو ایک ذریعہ بن سکتی ہے میری نظر میں لوگوں کو پاس لانے کی. جو اردو کو درار بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ اردو سے درار بنتی ہے, اردو درار نہیں بنتی ہے. اردو وہ زمین دیتی ہے جہاں پہ کہ ہم سب مل سکتے ہیں, ملتے ہیں اور بخوشی ملتے ہیں, ہے نا. جس طرح کے اردو کے جلسوں میں جس طرح کا جوش نظر آتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اردو ایک جگہ ہے جہاں پہ کہ ہم سب ملتے ہیں اور خوشی ملتے ہیں. کوئی مجبور نہیں کرتا ملنے کے لیے, بھیڑ اپنے آپ آتی ہے نا. یہ اردو کی طاقت ہے. بھائی اردو بچے گی یا نہیں بچے گی یہ اردو والوں پر منحصر ہے نا. اگر اردو والے کام کریں گے تو بچے گی, رہے گی, زندہ رہے گی جیسے کہ ہے, اور کام نہیں کریں گے تو خود بخود کیسے زندہ رہے گی. کیونکہ اردو کو اس وقت سرکاری سرپرستی اس طرح حاصل نہیں ہے جس طرح کسی زمانے میں تھی, لیکن اس کے باوجود اپنی زبان کو, اپنی مادری زبان کو بچانے اور اس کو فروغ دینے اور اس کی نشو و نما کے لیے کام کرنے کی ذمہ داری خود اردو والوں پر ہے.